بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے اور بڑے ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں جن سے بچے کو سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کو جوابات کے ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رکھنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو تم مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے نعمان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج میں سورہ لیل کی کچھ آیات کی تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی کذب وتولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو گیسٹ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام تو محمد ہے، پکارنے کے لیے قذافی حسین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سید قذافی حسین۔ اچھا شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور آپ دعوت اسلامی میں کیا کام کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو وابستگی ہماری ہوئی تھی وہ 95 میں ہوئی تھی، 96، اور اس وقت میں پنجاب میں ہوتا تھا جہاں پہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستگی ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ وہیں سے کچھ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریاں ملیں۔ پہلے کالج میں جب پڑھتے تھے تو کالج میں جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے جو مجلس ہوتی تھی اس کی ذمہ داری تھی۔ پھر شہر کی مشاورت کے اعتبار سے بھی ذمہ داری ملی۔ درس نظامی ہم نے 2008 میں الحمدللہ یہاں سے ہم فارغ التحصیل ہوئے، اور اس میں 2006 میں ہم نے 12 ماہ کا قافلہ میں سفر کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔
مزید جو ہے وہ ذمہ داریاں تو مختلف ادوار کے اندر مختلف رہی ہیں. کبھی کابینہ کے اوپر ذمہ داری تھی تو نگران کابینہ کے طور پر، کبھی رابطہ بالعلماء والمشائخ کے حوالے سے بھی، جیسے میں نے کہا کہ تعلیمی اعتبار سے بھی ذمہ داری ملی. تو یوں مختلف ادوار میں مختلف ذمہ داریاں رہی ہیں تنظیمی طور پر. اس وقت جو ہے دعوت اسلامی کے جو 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اس میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. اس میں سے ایک شعبہ ہے شعبہ طبی علاج پاکستان، جو ہمارے دعوت اسلامی کے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں اس میں سے ایک بڑی تعداد ہیں، جس میں علماء ہیں، جس میں مفتیان کرام ہیں، جس میں ہمارے جو ہے وہ طلبہ کرام بھی ہیں، قاری صاحبان ہیں، ناظمین ہیں، طلبہ کرام ہیں. تو جو دین متین کی خدمت کرنے والے عاشقان رسول ہیں، تو دعوت اسلامی نے کچھ جو ہے وہ ایک مخصوص انداز کے اندر ان کی جو ہے وہ طبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل کی فیسلٹی فراہم کی گئی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ڈسپینسری قائم ہے، اسی طریقے سے فیصل آباد کے اندر ڈسپینسری کا سسٹم ہے. ایسے ہی ہم لاہور میں بھی کرنے جا رہے ہیں اللہ نے چاہا تو یوں مختلف جگہ پر میڈیکل کی فیسلٹی، مختلف کیمپس جو ہے وہ کیمپس لگائے جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ میڈیکل کی فیسلٹی جاتی ہے. اس تمام میڈیکل کی فیسلٹی کو جو اس کا جو سمجھ لیں کہ آپریشن ورک ہے وہ الحمدللہ میری ذمہ داری ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں. اور سٹی کراچی کے اندر میری رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری. اچھا، یہ ہم نے مختلف ادوار کہا، تو آپ بچوں کو سمجھائیں گے کہ مختلف ادوار کیا ہوتا ہے؟ ادوار کہہ لیں کہ مختلف ٹائم پیریڈ کے اندر، جیسے جب دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستگی ہوئی تو ابتداءً جو ہے ایک مبلغ کے طور پر پہلے درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا تو درس دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب بیان کرنا سیکھا تو ہفتہ وار رشتے میں بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر تنظیمی ذمہ داریاں ملنا شروع ہوئیں. تو مختلف ٹائم پیریڈ میں جیسے وقت گزرتا گیا، ظاہر پہلے اسٹوڈنٹ لائف تھی تو اس میں ذمہ داریاں اس تعلق سے تھیں. اس کے بعد جب مزید آگے بڑھے، پھر درس نظامی کر لیا، عالم کورس کر لیا، تو پھر اس کے بعد کی ذمہ داریاں کچھ اور انداز کی تھی. تو مختلف اوقات کہہ لیں آپ کہ سن 2000 جب 1995 کے اندر دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستگی ہوئی، اس وقت ذمہ داری اور تھی. پھر آگے چلے 96 میں، 2000 میں، یوں مختلف جو سال گزرے ہیں اس میں مختلف ذمہ داریوں پہ الحمدللہ دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ شاہ صاحب نے کتنے سالوں سے دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کی خدمات کرتے رہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے غلام مصطفیٰ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ کریں چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، برے زخم دل کے ملاحت کسی کی، برے زخم دل کے ملاحت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو، الفت کسی کی، ہمیں
میں حشر آسی مزے لے رہے گئے دام حشر آسی مزے لے رہے گئے شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی غیر غمت کسی کی شفاعت کسی کی غیر غمت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن کسی کی زمانے میں روشن ہے کسی کی خدا سے دعا گئے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا گئے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر زبان حسن پر امید ہے کسی کی زبان حسن پر امید حد کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے زخم دل کے ملا حد کسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اور ہم آپ کے صدقے ہمیں بھی بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے جی تو یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کون گیسٹ سے سب سے پہلا سوال کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم مدرسے اور اسکول کے بیگ زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ اسکول بیگس جو ہے وہ زمین پر رکھنا، دیکھیں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے جو اسکول کے بیگس ہوتے ہیں اس میں ظاہر بات ہے اسٹیشنری کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور کتابوں کے اندر کیونکہ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں ہیں یا دنیا کے اندر کہیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو دین کی کتابیں بھی تقریباً اس میں شامل ہوتی ہیں. اگر اسلامیات کی کتاب ہے یا دیگر ایسی کتب ہیں جس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، تو اوائڈ کرنا چاہیے اسے نیچے رکھنے سے. اسے ڈائس وغیرہ پہ ڈیسک وغیرہ پہ رکھیں یا کسی اونچی جگہ پہ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. زمین پر نہ تو رکھا جائے اور نہ ہی وہ پھینک دیا جائے، تو کسی نہ کسی ٹیبل وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ بیگس کو رکھنا چاہیے. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح دینی کتابوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو اسی طرح دنیاوی کتابوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھی بات آپ نے کی ہے کہ حفاظت کرنی چاہیے، اور چاہے دینی کتابیں ہیں چاہے دنیاوی کتابیں ہیں. دیکھیں جو کتاب ہے وہ علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے.
چاہے وہ دینی علم ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے. تو جو چیز آپ کو نفع دے رہی ہے، جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، اور وہ اس کتاب کو اس کو کیئر بھی کرنا چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کتاب کی حفاظت نہیں کریں گے، چاہے وہ دینی دنیاوی کسی بھی علوم سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تو جب حفاظت نہیں کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ اس کے اوراق جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، یا حفاظت نہیں کریں گے تو پھٹ بھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یوں تو وہ آپ دوبارہ ابا کے پاس جائیں گے اور ابا جان کتاب جو ہے وہ تو اس کا تو حشر نشر ہو گیا ہے، کتاب تو پھٹ گئی ہے، تو آپ اس کی وہ نہیں لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو اس کے اوپر پھر کاسٹ آئے گی، پھر قیمت آئے گی، تو مطلب پیسے کا بھی ضیاع ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے کتاب کی اچھا پھر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کتابیں گما کے آ جاتے ہیں. اب گمانے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چوری کر لیتا ہے. عام روٹین کے اندر یہ دیکھا جائے کہ چوری کر کے تو اس نے ردی کے اندر ہی بیچنی ہوتی ہے، ذرا یہی معاملہ ہے. حفاظت نہیں کرے گا تو وہ چور اٹھا کے لے جائے گا، وہ ردی میں جا کے اس کو بیچ دے گا، آپ کا تو ضائع ہو گیا. دوسرا یہ کہ حفاظت نہیں کی آپ نے کتاب، وہ تو بعض دفعہ کیا وہ کتاب جیسے کہیں پڑی رہ گئی، حفاظت نہیں کی نا، سنبھالی نہیں آپ نے، وہ کسی کے کام کی نہیں ہے. تو اب جہاں پہ آپ چھوڑ کے آگے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ رکشے میں جا رہے ہیں یا ٹریولنگ کے لیے کوئی بھی آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ چھوڑ کے آگے. تو لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، کتابوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے ظاہری بات ہے نقصان جو ہے وہ آپ کے والدین کے اوپر ان معنوں میں پڑے گا، ایک ایکسٹرا بوجھ پڑے گا ان کے اوپر کہ ان کو کتابیں نئی خرید کے آپ کو دینی پڑیں گی، اور یہ کتاب ایک طرح کی ان معنوں میں ضائع ہو جائے گی کہ آپ کے یا کسی اور کے کام نہیں آئے گی. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان اتاری ہے. میرا سوال ہے کہ سبق کس طریقے سے یاد کیا جائے؟ سبق یاد کرنے کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ جس سے سبق اچھی طرح سمجھ آ جائے نا اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے تو سمجھ لیں. جب آپ نے سمجھ لیا نا تو کافی حد تک ایک طرح کا وہ یاد بھی آپ کو ہو جائے گا. تو پہلے تو سمجھ کر یاد کرنا چاہیں گے، سمجھیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ یاد کر رہے ہوں نا تو اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کے کان جو ہے نا وہ سن لیں. تو یہ ایک طرح کی سماعت کرنا بھی ہو گیا اور زبان سے پڑھنا بھی ہو گیا. اس سے یاد کرنے میں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ آپ کو آسانی رہے گی. اچھا یاد کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم بنا لیں، ٹائم فکس کر لیں، اور اس وقت نا پھر کچھ اور ٹینشن نہ ہو، آپ کو کوئی اور پریشانی نہ ہو، مطلب کسی اور طرف آپ کی طرف توجہ نہ ہو، توجہ ساری کی ساری بھی سبق کو یاد کرنے کے اندر ہو. تو انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور ایک ٹائم رکھ لیں گے نا کہ اس ٹائم پہ یاد کرنا ہے. جیسے آپ نے ٹائم رکھ لیا مغرب کی نماز کے بعد مجھے یاد کرنا ہے، یا مجھے رات کو جناب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک سبق یاد کرنا ہے. تو اب اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اپنے آپ سے جو ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ کر لیں، بھائی اس ٹائم پہ اور کچھ نہیں، یہ ٹائم ہے سبق کے یاد کرنے کا. کچھ بھی ہو جائے مجھے جو ہے نا اس ٹائم پہ جو ہے اپنا سبق یاد کرنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو یہ سبق آپ کو یاد کرنے میں جو ہے نا آسانی رہے گی. اچھا جو یاد کیا ہے اسے اگر آپ لکھ بھی لیں نا، یاد کرنے کے بعد اس کو اگر آپ نے لکھ لیا نا، اپنے الفاظ میں لکھ لیا، تو اللہ نے چاہا تو یہ بہت دیر تک یاد رہ جائے گا. اچھا یاد کیا ہے آپ نے، اور آپ کسی کو سمجھا دیں، پڑھا دیں، جو چیز میں نے یاد کی ہے، جو چیز میں نے سیکھی ہے، جو سبق میں نے یاد کیا ہے، تو میں نے آپ کو وہ پڑھا دیا، میں نے وہ سبق آپ کو سمجھا دیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وصال فرما گے، ان کا بڑا مبارک قول تھا. وہ فرماتے تھے کہ جو میں نے پڑھایا وہی میں نے پڑھا. یعنی جو میں نے آگے کسی کو پڑھا دیا نا تو گویا کہ وہ میں نے اس کو ہی صحیح طریقے سے پڑھا ہے. تو پڑھنے کے بعد، سبق یاد کرنے کے بعد کسی کو سنا دیں
किसी को सिखा दें तो इंशाअल्लाह करीम वो भी देर तक याद रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो भूलेगा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अगला सवाल कौन करना चाहेगा? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं आपसे एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। बाज़ लोग एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और बाज़ लोग दो हाथों से, कौन सा तरीका सही है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें, सलाम हाथ मिलाते वक्त भी, सलाम करते वक्त भी तरीक़ा वो अपनाना है जिसका हमें दीन मतीन ने जिसकी हमारी रहनुमाई की है। तो सलाम एक हाथ से मिलाने का शरीयत मुताहरा ने इसको पसंदीदा अमल करार ने दिया है। तो बेहतर क्या है कि दोनों हाथों से मुसाफा किया जाए और जब मुसाफा किया जाए पहले सलाम किया जाए, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहा जाए, फिर हाथ बढ़ा के सलाम किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा हमने कि हमारे गेस्ट ने कितने प्यारे प्यारे बच्चों को जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक है मुर्दा दफन करने की इब्तिदा। जी देखिए, मुसलमानों के अंदर ये बड़ा प्यारा एक निज़ाम है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई दुनिया से चला जाता है, तो पहले देखें गुस्ल मैयत का सिलसिला होता है, उसके बाद फिर उसको कफनाया जाता है, यानी कफन पहनाया जाता है, उसके बाद फिर जो है नमाज जनाजा अदा की जाती है, फिर उसे बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ कांधों पे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, फिर कब्रिस्तान में उसे बाकायदा जो है वो दफनाया जाता है। तो अब ये दफनाना जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो दफनाना कहाँ से शुरू हुआ था इसके बारे में इंशाअल्लाह करीम आज आपको बताया जाएगा कि हज़रत सैयदना ये दफनाना जो है वो शुरू से ही है। सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम था काबिल, एक का नाम था हाबिल। तो काबिल और हाबिल की आपस में किसी वजह से रंजिश हुई, नाराज़गी वाला मामला हुआ, आपस में लड़ाई हुई। बहरहाल काबिल ने हाबिल को जो है वो मार दिया। अब जब मार दिया तो ये पहला इंसान था दुनिया के अंदर, ये पहला इंसान था कि जिसे जो मरा। तो अब ये जो मैयत थी, ये जो मुर्दा था, अब इसका क्या करना है मारने वाले को भी नहीं पता, काबिल को किसका क्या करना है। यानी काफ़ी अरसे तक तो वो लेके इनको साथ साथ घूमते रहे कि करूं क्या इसका, यानी ये तो दुनिया से चला गया है, तो ये मुर्दा हालत में पहली दफ़ा देखा था किसी को कि अब इसका क्या करूं। बहरहाल उन्होंने क्या देखा कि एक जो है वो दो कव्वे जो है ना वो आपस में लड़ रहे थे। तो दो कव्वों की आपस में हुई लड़ाई, एक कव्वा मर गया। जब कव्वा मर गया तो दूसरे कव्वे ने क्या किया, दूसरे कव्वे ने ये किया कि उसने अपने पंजों से जो है ज़मीन खोदी, पंजों से ज़मीन खोदी। खोदने के बाद जो है उसने मुर्दा कव्वे को उसके अंदर डाल दिया और ऊपर मिट्टी जो है वो डाल दी। इससे काबिल ने ये बात समझ ली कि किसी की अगर डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को जो है वो ज़मीन में दफनाया जाता है। तो उसने क्या किया, फिर उसने भी पूरा घड़ा खोदा। घड़ा खोदने के बाद हाबिल को जो है जो मुर्दा हालत में थे उनको उस कब्र में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। तो यूं जो पहला मुर्दा दफन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि इसका जो आइडिया है वो कव्वे से लिया गया और फिर काबिल ने देखा तो उसने हाबिल को जो है वो यूं दफनाया और यूं मुर्दा दफन करने का सिलसिला जो शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर यही तरीक़ा आज तक राइज है और बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में दीन है ना। दीन मतीन बड़ा प्यारा दीन है। दीन मतीन जो है वो जब पैदा होता है बच्चा तो उसके बारे में बताता है, आज़ान दी जाती है, उसको पहले गुस्ल दिया जाता है, फिर मतलब नहलाया जाता है, फिर आज़ान दी जाती है। इस्लाम ने पूरा एक सिस्टम बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करना है, फिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बच्चे ने लड़कपन के अंदर बालिग हो जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिर पूरी ज़िंदगी का इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरा बताता है। और जब दुनिया से बंदा चला जाता है तो इस्लाम ये भी बताता है कि उसको
नहलाना कैसे है, उसको कफनाना कैसे है, उसको दफनाना कैसे है। अल्लाह पाक हमें दीन मतीन पर मरते दम तक इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा प्यारे बच्चों, हमारे गेस्ट ने बड़े ही कमाल अंदाज में मुर्दा दफन करने की इब्तिदा के बारे में ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। जी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, आप तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, चाहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो किड्स हैं, वो दावत इस्लामी के जो मदरसतुल मदीना है, जामिअतुल मदीना है, दीगर दावत इस्लामी के जो इदारे हैं, तो उनसे वाबस्ता रहें। अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, मामू के साथ, चाचू के साथ कोशिश करके मदनी मुज़ाकरे के अंदर आने की शिरकत करने की तरकीब बना लें, मदनी चैनल देखने की तरकीब बना लें। इसी तरीके से हफ्तावार इज्तिमा में आने की तरकीब बना लें। जो इस्लामी बहनें हैं, घरों के अंदर लेडीज़ हैं, मदनी चैनल देखा करें। और साथ ही साथ में क्या है, दावत इस्लामी के हफ्तावार जो इज्तिमात होते हैं उनमें भी शेयर करने की तरकीब बनाएं। तो यूँ दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह करीम दीन पर चलना आसान हो जाएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अगले एपिसोड में हम आपको नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। जब तक लिए इजाज़त दीजिए। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।